بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں، آپ کی بہن عائشہ خان آپ سب کو پرخلوص سلام کہتی ہے۔ دوستوں، آج کا بیان دنیا کا سب سے پہلا قتل کے بارے میں ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا، بلکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اور اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ کیونکہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنے ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی اپنی قربانی خداوند قدوس کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان کی طرف سے آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیاں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی بجلی نے حابیل کی بکری کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا، اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی، اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور وہ متقی بندوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے لیے ہی پلے پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافیوں کی یہی سزا ہے۔ پھر آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ باوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل ہیرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے، منگل کے دن یہ سانحہ ہوا۔ واللہ تعالیٰ علم۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن زمین میں زلزلہ رہا، اور وحوش و طیور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بےحد رنج و قلق ہوا، یہاں تک کہ وہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی۔ اور سریانی زبان میں آپ نے حابیل کا مرثیہ کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے: تمام شہروں اور اس کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا، اور زمین کا چہرہ غبار آلود و قبیح ہو گیا، ہر رنگ اور مزے والی چیز بدل گئی، اور گورے چہرے کی رونق گم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بدنصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لی کہ وہ آگ کو پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر ناحق خون کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، قابیل اس میں حصے دار ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا، اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا،
اس لیے قابیل بڑا حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ کئی دن تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرا۔ پھر اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر ایک گھڑا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا ولی وہی بندہ ہوتا ہے جو اللہ سے ہر دم ڈرے، جو ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا ہے، ایک ذرہ بھی حرام کھانے سے بچتا ہے۔ اللہ کے دوست کو اللہ کی نافرمانی میں اپنی موت نظر آتی ہے کہ اگر گناہ سے میرا مالک ناراض ہو گیا تو مجھ سے بڑا بدنصیب ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے جیسے قابیل سے، پھر ساری کائنات کی نعمتیں بھی اس کے دل کی ویرانی کو ختم نہیں کر سکیں۔ اب دیکھیں کیسے اللہ قابیل کو عذاب قبر میں مبتلا کیا۔ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں ایک شخص حیرانی اور پریشانی کے عالم میں آ کر کہنے لگا کہ میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم نے کیا دیکھا؟ اس نے بتایا، میری بیوی سخت بیمار پڑ گئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ وادی برہوت کے کنویں سے پانی لے آؤ، میرا مرض دور ہو جائے گا، کیونکہ بعض جلدی امراض کنویں کے پانی سے دور ہو جاتے ہیں۔ غالباً اسی لیے بیوی نے اس کی خواہش کی تھی۔ چنانچہ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں ہاتھ میں مشک اور ڈول لے کر پانی لینے اس مقام کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خوفناک صحرا ہے۔ ڈرا تو میں بہت، لیکن پھر بھی میں پوری قوت اور برداشت سے کام لیتے ہوئے کنویں کی تلاش کا سلسلہ جاری رکھا۔ جیسے ہی میں کنویں پہ پہنچا، اچانک اوپر سے کسی زنجیر کی آواز نیچے کی طرف آئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کہ کہہ رہا ہے، مجھے پانی پلا دو ورنہ مر جاؤں گا۔ میں نے سر اٹھا کے پانی کا ڈول اس کی طرف بڑھاتے ہوئے دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کی گردن زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ میرے پانی پہنچانے سے پہلے ہی اس شخص کو اوپر کی طرف اٹھا لیا گیا، یہاں تک کہ وہ سورج کے قریب پہنچ گیا۔ ابھی میں ڈول کا پانی مشک میں واپس ڈالنا ہی چاہ رہا تھا کہ دیکھا کہ وہ شخص دوسری مرتبہ نیچے آیا اور پانی پانی کہہ کر پیاس کا اظہار کرنے لگا۔ میں نے چاہا کہ پانی کا ڈول اسے دے دوں، لیکن اسی اثنا میں اسے اوپر کھینچ لیا گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ میں نے جلدی جلدی اپنے مشک کے سہارے کو باندھا اور اسے پانی دیے بغیر ہی واپس لوٹ آیا۔ میں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بدبخت وہی قابیل ہے جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ اس جگہ قیامت تک اسے اسی طرح سزا دی جائے گی، اور جب قیامت برپا ہو تو اسے جہنم کے واقعی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ قابیل کو ابھی تو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور پیاس کی شدت سے بدحال ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو اسے جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ محترم دوستو، شیطان نے انسان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ وہ ہر وقت انسان کو گناہوں اور برائیوں میں مبتلا کرنے کے در پہ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔